السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان کے آخری اور تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ آخری عشرہ بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور چند ہی ایام کے بعد یہ ماہ رمضان جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ ہماری زندگی سے نکل جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ماہ شعبان اور ماہ رجب میں ان کے یہ پروگرام تھے، نیتیں تھی کہ ہم روزہ رکھیں گے، تراویحیں پڑھیں گے، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شہر خموشہ میں چلے گئے، جہاں پہ سب نے جانا ہے۔ پھر کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ماہ رمضان میں داخل ہوئے لیکن پہلے عشرے کے حد تک، پہلا عشرہ انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا ہے، دوسرے عشرہ انہوں نے نہیں دیکھا، دنیا سے چلے گئے۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسرے عشرے میں داخل ہوئے لیکن تیسرے کو نہیں دیکھ سکے، اور تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی، تندرستی دی، وہ تیسرا عشرہ گزارے۔ یہ تیسرا عشرہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا، یہ اللہ کا خاص ایک فضل کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عشرہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں گا کہ وہ جنت میں آدمی کیسے داخل ہوگا، اور وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے اعمال ہیں کہ آدمی جنت میں جانے کے لیے اگر ان اعمال کے اوپر دوام کرے، ہمیشہ کرے، تو اللہ پر بڑی امید ہے، یقین ہے کہ آدمی جنت میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے جو انسانوں کے لیے جنت تیار کی ہے وہ ایسی جنت ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے اس طرح کا منظر دیکھا نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے گا میں وہاں پہ امریکہ پہ گیا، وہاں پہ میں نے یہ دیکھا، وہ دیکھا، بڑے وہاں پہ محل ہیں، وہ بڑے وہاں پہ باغات ہے، وہ کچھ ہے، یہ سب کچھ وہ آ کے کہہ تو سکتا ہے، لیکن جنت کی طرح وہ مثال نہیں دے سکتا کہ جنت کی طرح ہے۔ میں چلو دیکھنا دور کی بات ہے، ہر آدمی لمبے چوڑے سفر نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگوں کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بہت سی باتیں آدمی دور کی سن لیتا ہے۔ ہم اپنے علاقے میں یا پاکستان میں رہتے ہیں، رنگی ٹون میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں بہت سی ایسی باتوں کا معلوم ہے جو امریکہ میں ہو رہی ہیں، جو برطانیہ میں ہو رہی ہیں، دیگر ملک میں ہو رہی ہیں، ہمیں میڈیا کے ذریعے سنا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ کا انہیں فرمایا وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ، وہ جنت ایسی ہے کسی کان نے اس طرح کی کوئی کبھی بات سنی نہیں ہوگی بھی اس طرح کی ہے۔ جو سننا اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، فرمایا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کوئی بھی آدمی سمجھدار، زیرو عقل مند جو ہے وہ اپنے تصور و خیالات میں بھی نہیں لا سکتا کہ ایسی ہوگی۔ آدمی سوچتا ہے نا یہ سمجھداری، یہ آدمی بڑا دور کی نظر رکھنے والا ہے، یہ بڑا عقل مند ہے، دانش مند ہے، وہ اندازہ لگا، کوئی آدمی اندازہ بھی لگا سکتا وہ کیسی ہے، اور وہ کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے،
اللہ نے قرآن پاک نے اس کی چوڑائی بیان کی ہے، عرضها السماوات والارض، جنت کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی ہے جیسے آسمان و زمین کا فاصلہ، وہ کتنی بڑی ہوگی؟ ایک درخت کے بارے ملتا ہے کہ ایک درخت اتنا بڑا ہے، اگر یعنی تیز رفتار کوئی یعنی کیا ہے گھوڑے کے اوپر آدمی بیٹھ جائے اور ایک درخت کا وہ چکر کاٹنا چاہے تو ایک چکر پورا نہیں کر سکتا، کتنی وہ ایک درخت کتنا وہ بڑا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی ایک بالغ جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ دنیا کتنی بڑی ہے، پھر یعنی ہر علاقے کی زمین کا الگ ریٹ ہے، آپ ڈیفینس میں چلے جاؤ اس کی یعنی اور یعنی ریٹ ہوگا، رنگی ٹون کے پلاٹ کا اور ریٹ ہے، بحریہ ٹون میں چلے اور ریٹ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو زمین کے نیچے ہے کتنی نعمتیں ہیں، پٹرول ہے، آئل ہے، کس گیس ہے، ڈیزل، کیا کچھ ہے نیچے سب کچھ، اور اللہ رب العالمین آسمانوں پر کتنی نعمتیں یہ رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ایک بالغ جگہ ہے، اور ایک یعنی جو گھر بنا ہوا ہے ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، اور کستوری کا اس کے اوپر کیا ہے وہ سیمنٹ وغیرہ لگایا گیا ہے، تو وہ یعنی اس کا آدمی جنت کا نقشہ نہیں بیان کر سکتا صحیح طور پر، جیسے کہ آپ کے سامنے بھی حدیث رکھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، میں جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دیکھنے والا بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یعنی جنت والا آدمی جو اصحاب الجنہ ہے جو جنت میں جائے گا وہ، اور جو جہنمی ہے یہ مقام کے لحاظ سے یہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ بات بالکل صحیح سمجھ آ گئی کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، سب کو سمجھ آ گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے پھر فرمایا اصحاب الجنت ہم الفائزون، کہ جو جنت والے ہیں در حقیقت میں وہی کامیاب ہیں۔ حالانکہ پچھلے جملے سے بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن اور تاکید کی تاکہ انسانوں کے دل کے اندر جنت کے جانے کی رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، میں فقد فاز، وہ آدمی کامیاب۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب کوئی جنت کی بات آتی نا تو پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے، سب کچھ، بلکہ صحابہ کے تو سوال ہی ایسے ہوتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یعنی پیارے پیغمبر کے پاس ہے، حضرت معاذ بن جبل، یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے پاس آئے۔ کب آئے؟ جب صحابہ کرام پیارے پیغمبر میدان جہاد سے واپس آ رہے ہیں، میدان جہاد سے واپس آ رہے ہیں، پیارے پیغمبر آگے ہیں، صحابہ کرام آگے پیچھے ہیں، اور حضرت معاذ جو ہے سب سے پیچھے ہیں۔ آپ پر اندازہ لگاؤ کہ سفر کون سا ہے؟ سفر جہاد کا ہے، سفر جہاد کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا میدان جہاد میں، اور وہ جب ذہن میں سوال آیا تو اس سوال کو پوچھنے کے لیے پیارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں اپنی سواری کو تیز کر کے، صحابہ کرام کو کراس کرتے ایسے کرتے کرائے بالآخر جو ہے پیارے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت معاذ پہلے تو وہ کافی پیچھے تھے، یہ اچانک آگے آگے ہیں، لازمی کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ ہوگا، ایسے تو کوئی معاملہ نہیں نا کوئی آدمی آتا کوئی کام ہوگا آدمی، ہم بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، حالانکہ ہم ایک عام آدمی مسلمان ہیں، کہاں پیارے پیغمبر ان کی فراست عقل، آپ نے ان کے آگے آنے سے اندازہ لگا لیا کہ اس کو لازمی کوئی کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحیم ہیں، رحمت العالمین ہیں، صحابہ کرام اور امت کی جو پریشانی ہے پیارے پیغمبر کو جو بہت ہے،
اس لیے حدیث کے اندر موجود ہے نا، قیامت کے دن ہر پیغمبر کہے گا رب سلم سلم، ہر پیغمبر یہ کہے گا یا اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے، لیکن میدان معاشر میں بھی پیارے پیغمبر کہے گا رب امتی رب امت، یا اللہ میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے۔ کس قدر امت کے ساتھ کیا رحیم ہے کریم ہے۔ پیارے پیغمبر نے ان کے سوال کرنے سے پہلے خود ہی کہا ما حاجت کو یا معاذ، معاذ تجھے کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا حاجت ہے، تو اچانک آ گیا کوئی پریشانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، ہیا امرضتنی و اسقلتنی، اس سوال نے تو مجھے لاغر کر دیا، مجھے جو بیمار کر کے رکھ دیا، مجھے نحیف ہلکا کر کے رکھ دیا، ٹینشن میں مجھے ڈال دیا ہے، اس سوال کا جواب مجھے پہلے جلدی مل جائے۔ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال کیا، وہ سوال سے آپ صحابہ کی سوچ کا اندازہ لگائیں، پھر یہ دیکھیں کہ سفر کون سا ہے۔ ہمارے سفر دنیا میں گھومنے کے معنی کے ہوتے ہیں نا، عید کے پروگرام ہے وہاں پہ گھومنے جائیں گے یہاں گھومنے جائیں گے، لیکن حضرت معاذ میدان یعنی کیا جہاد کے سفر میں ہیں، اور پیارے پیغمبر سے کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، مجھے کوئی ایسا کوئی عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں لے کے چلے۔ دیکھو کیا کتنی یعنی سوچ، دیکھو سفر کون سا ہے، کوئی گھومنے نہیں گئے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی فلم نہیں، اس طرح کوئی بات نہیں جو ہمارا ماحول ہے، میدان جہاد کا سفر ہے، عظیم سفر، اس سفر میں سوچ کیا ہے، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے کیا ہے جہنم سے بچا دے۔ حالانکہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، جتنے بھی پیغمبر ہیں یعنی جتنے بھی صحابہ ہیں، سب صحابہ نے یہ کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی ہر صحابی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن فقط حضرت معاذ صحابی ایسے ہیں آپ نے فرمایا واللہ یا معاذ انی لا احبک، اے معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں تیرے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر قسم نہ بھی اٹھائے تو پھر بھی کیا ہے یہ بات سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے انی لا احبو کا، انی بھی کیا ہے یہ تاکید ہے، لا احبو کا یہ بھی کیا ہے تاکیدی جملہ ہے، یعنی مجھے اللہ کی قسم ہے میں ضرور ضرور تیرے سے کیا ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کس قدر یہ شان ہے، مقام ہے نا، میں کہوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن پیارے پیغمبر کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی کتنی شان ہوگی۔ جیسے کہ ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت داخل کر دے، اللہ منی اسألک الجنۃ الفردوس، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جنت مل جائے، لیکن وہ کیسے صحابہ ہوں گے جن کے بارے میں جنت سوال کرتے یا اللہ فلاں فلاں صحابی میرے اندر آ جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جنت سوال کرتی ہے اللہ سے، یہ دعا کرتی یا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ اور چند صحابہ کے نام جنت لیتی ہے کہ یا اللہ یہ سارے صحابہ میرے اندر جلدی جلدی داخل کر دے۔ تو کس قدر شان ہے، تو حضرت معاذ کی شان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ میں تیرے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ یعنی حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ اگر میری امت میں کوئی یعنی زیادہ جانتا ہے وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حلال و حرام کے بارے میں جانتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مختلف قسم کے طبقات ہوں گے، علماء کا طبقہ ہے، شہداء کا طبقہ ہے، صلحاء کا طبقہ ہے، نیک لوگوں کا طبقہ ہے۔ فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جتنے بھی قیامت علماء ہوں گے، محدثین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، یہ اس طبقے کے اندر سب سے کیا ہے آگے کھڑے ہوں گے اور سارے علماء ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کس قدر یہ شان ہے و مقام ہے، لیکن فکر کتنی ہے، ٹارگٹ کیا ہے، منہج کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ یار میں اور آپ اپنی سوچ بھی دیکھیں، کہا کہ یعنی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر، کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ آیت تھی کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کی یعنی چاہت، شوق، رغبت ایسے اعمال کی تھی کہ جو جنت میں لے کے چلے۔ صحابہ کی بڑی سوچیں ہم سے مختلف ہے۔
جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے، کیا مقام ہے. انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی مقام ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن دیکھو یعنی سوال کیسا ہے، صحابی کا سوال کیسا ہے، کیا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یعنی ابوبکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، آپ نے مختلف صحابہ کے نام تو لے کے بتا دیے کہ فلاں فلاں جنتی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے اللہ کے رسول، یعنی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا اللہ کے رسول قیامت کے دن تو سارے وہاں پہ ہوں گے نا، تو آپ نے یعنی ہمیں بیان کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو یعنی مختلف قسم کے اس کے نام ہے، کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الجہاد ہے. جو آدمی زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے اس کو باب الصلاۃ آواز لگائے گا، جو زیادہ نفل روزے کا اہتمام کرتا ہے اس کو کیا ہے باب الریان یا باب الصوم کیا ہے وہ آواز لگائے گا، جو زیادہ جہاد کرتا ہے جہاد والا آواز لگائے گا. کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز لگائیں گے؟ دیکھو سوال، دیکھو سوچ، دیکھو صحابی کی، ہر صحابی کی ایسی سوچ ہے. آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لو، کوئی صحابی آئے گا اللہ کے رسول ایو الصلاۃ افضل، یعنی افضل نماز کون سی ہے؟ کوئی آگے گا ایو الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کوئی کہے گا آگے ایو المومن افضل، کون سا مومن افضل ہے؟ ایو العمل افضل. یعنی صحابہ کرام اس طرح کے ہی سوال کرتے تھے کہ یعنی کون سا عمل اعلیٰ ہے، کون سا انسان اعلیٰ ہے، کون سا مسلمان افضل ہے. اس طرح کے یعنی صحابہ کے سوالات ہیں. تو ابوبکر صدیق کا سوال دیکھو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازوں میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو 8 دروازے آواز لگائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت میں تو ایک ایسا میرا کیا ساتھی ہے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے آواز لگائیں گے ابوبکر کو کہ ہمارے اندر سے داخل ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ہدف اور صحابہ کے ہدف میں بہت فرق ہے. ہمارے سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ نفرت سے بھرے ہوئے، دنیا کی محبت میں کیا ہے بھرے ہوئے، اور اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ آدمی ان کا جواب دینے کے لیے بھی کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو آدمی کیا جواب دے. ایک دوسرے کی مخالفتوں والے اس طرح کی باتیں دنیا کے لحاظ سے، حالانکہ صحابہ کے سوال آپ کے سامنے جنت کے حوالے سے. تو حضرت معاذ نے یہ سوال کیا جنت کے حوالے سے. تو اس لیے صحابہ کرام جب جنت کی بات سنتے تو پھر اپنا سب کچھ کیا ہے قربان کر دو. حدیث کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں، میدان احد میں، اور ایک صحابی رسول، اللہ اکبر، صحابہ کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. پہلی بات یہ ایک صحابی رسول کے پاس چند کھجوریں، اور کتنے دنوں سے میدان جہاد میں تلواریں چلا رہے ہیں. آج کل تو دور سے بیٹھ کے گولی چلائی جاتی ہے نا، اس وقت تو سامنے مقابلہ ہوتا تھا. جوانی کا، بہادری کا، ایمان کا پتہ چلتا تھا کہ کس قدر آدمی کا ایمان مضبوط ہے. اللہ اکبر، سامنے مقابلہ ہو رہا ہے اور کھانے پینے کے لیے اتنا کچھ نہیں صحابہ کرام کے بارے میں. یہ حضرت یعنی ایک صحابی رسول جو ہے وہ ایک سائڈ میں ہو کے کھجوریں کھا رہے. کتنی کی ہوں گی؟ 3-4 ہوں گی. کھجوریں تو بھی پوری نہیں ہوتی تھی. صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 یعنی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کبھی مسلسل چولہا نہیں جلا تھا. آج کھانا پک گیا پھر پتہ کب پکنا ہے. 2 مہینے ہم نے پانی پر گزارا کیا. 2 مہینے. آج ایک دن کھانا گھر میں نہ پکے تو گھر کا کیا حال ہو جاتا ہے. وہ صحابیات بھی کتنی صابرہ تھی، کبھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں اپنے شوہر کی، کوئی سی بات نہیں. اللہ اکبر. تو یعنی یہ صحابی رسول میدان جہاد میں سائڈ میں کھجوریں کھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. جب وہاں سے گزر ہوا، میدان جہاد ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تو صحابی رسول نے جب دیکھا پیارے پیغمبر گزرے ہیں، تو آپ یعنی صحابی نے کہ اللہ کے رسول سوال کیا کہ اللہ کے رسول اذا قتلت فأین انا، اگر میں بالفرض میدان جہاد میں اگر شہید ہو جاؤں تو میں پھر کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فی الجنہ. جب جنت کی بات سنی
فَأَلْقَتْ تَمْرَاتْ كُنَّ فِي يَدِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، کہا اللہ کے رسول پھر یہ کھجوریں کھا کے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں جنت میں جا کے کھجوریں کھاؤں گا۔ وہیں پہ کھجوریں کا پھینک دی اور میدان جہاد میں گئے اور کیا ہے کافروں کو واضح جہنم کرتے ہوئے فقاتل، لڑائی کی، فقتل، اور کیا ہے وہ شہید ہو گئے اور جنت کا کیا وارث بن گئے۔ ادھر پیارے پیغمبر کے منہ سے الفاظ نکلے جنت کے، ادھر صحابی رسول نے سب کچھ کیا ہے یعنی پھینک دیا اور اللہ کے راستے میں کیا قربان ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کہ جب جنت کی بات آئی پھر نہیں دیکھا کیا معاملہ ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، گھر کا کوئی سی بات نہیں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، 2 باغ تھے، نہیں 2 باغ، اور 2 باغوں کے اندر ایک باغ کے اندر 600 درخت تھا، یعنی گویا 2 باغ ہیں، 1200 گویا کے کھجور کے اس کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں، اور بڑے مشہور باغ ہیں۔ صحابہ کرام میں کیا ہے بڑا مشہور تھا کہ اس کے بڑے عظیم باغ ہیں اور کھجوریں بڑی اس کی اعلیٰ ہیں۔ ایک آدمی پیارے پیغمبر کے پاس آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے، میں اپنے باغ کی کیا ہے 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی اگر دیوار کو سیدھا کرتا ہوں نا تو میری یعنی دیوار کے درمیان میں ایک میرے پڑوسی کا درخت بیچ میں آتا ہے، اگر میں اس کو اگر لے لوں نا تو میری دیوار جو ہے سیدھی ہو جائے گی۔ تو آپ درخواست کریں اس آدمی سے کہ یعنی وہ درخت مجھے مل جائے۔ آپ نے اس کو بلایا کہ یہ کھجور کا ایک درخت جو ہے آپ اپنے سے بھائی کو دے دیں، تو اس کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک کھجور کا درخت دلاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات سنی، لیکن اس کی یعنی دنیا کی محبت تھی، دنیا کے اس کے دل کے اندر رغبت تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ سودا وارے میں نہیں، میرے یہ کھجور کا ایک درخت جو ہے اگر میں اس کو دے دوں گا، میرے اپنے پودے یعنی بہت کم ہیں، کھجوریں بہت کم ہیں، اس طرح کی باتیں کر آگے اس نے اس چیز کو قبول نہ کیا۔ یہ بات حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے کہ یعنی کھجور جو آپ نے کہا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں ملے گی، تو گویا کہ آپ نے جو ضمانت دی ہے جنت میں کھجور ملے گی، اس کے ایک خود بخود ضمانت اور موجود ہے کہ وہ آدمی جنت میں بھی جائے گا۔ جب کھجور کا نام لے لیا کہ جنت میں تجھے کھجور ملے گی، تو خود بخود یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس کو کھجور ملے گی وہ جنت میں بھی جائے گا، گویا کہ 2 ضمانتیں ہوگی۔ ابو دحدہ کے ذہن میں کیا ہے جنت کا ٹارگٹ تھا کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے، اس نے انکار کر دیا۔ یہ پھر چلے گئے تو حضرت ابو دحدہ اس کے گھر میں گئے، جا کر کہا کہ یہ ایک کھجور کا درخت تو مجھے دے دے، اور میرے پاس 2 باغ ہیں، ان دونوں باغوں میں سے تو کوئی بھی ایک میرے سے باغ لے لے۔ کتنے 600 بوٹا ہے اس کے اندر، 600 درخت، ایک یہ درخت تو مجھے دے دے، اس کے بدلے میں میں تجھے اپنا ایک پورا باغ دیتا ہوں جس کے اندر 600 درخت ہیں، پکا پھل تیار ہے، اگر تجھے سودا وارے میں ہے تو تجھے یعنی یہ میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بڑی کمال کی بات کر دی ہے، یہ تو مجھے بڑا سودا وارے کے اندر ہے، ٹھیک ہے یہ تو درخت تو ایک تو لے لے، اور وہ 600 جس کے اندر یہ درخت لگے ہوئے پورا باغ ابو دحدہ کا وہ کیا ہے میں لے لیتا ہوں۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ یعنی پیارے پیغمبر کے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول جو آپ نے اس آدمی کو کہا تھا اس درخت کے حوالے سے کہ میں اس درخت کے بدلے میں جنت میں کیا ہے ایک درخت دلاؤں گا، کیا میرے لیے بھی ہے، کیا میرے لیے ہی معاملہ ہے؟ آپ نے ہاں آپ کے لیے بھی ہے۔ میں کیا میرے بچوں کے لیے؟ کہ ہاں آپ کے بچوں کے لیے بھی۔ کیا میری بیوی کے لیے؟ ہاں تو آپ کی بیوی کے لیے، آپ کے لیے بھی جنت میں درخت ہوگا، آپ کی بیوی کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی۔ کہا اللہ کے رسول بس میں نے وہ درخت خرید لیا ہے، میں کیا ہے آپ کو دیتا ہوں، آپ جس کو مرضی دے دیں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے جنت میں کیا ہے درخت چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھو 600 یعنی درخت دے دیا ایک درخت کے بدلے میں، اور پیچھے ذہن کیا ہے، سوچ کیا ہے، جنت۔ اور پھر یہی نہیں، پھر یعنی یہاں سے اپنے اس باغ میں گئے، اس باغ کے اندر ہی اس کی رہائش تھی، اس کے اندر، یہ باغ اور کوئی گھر نہیں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دروازے کو باہر سے ہی بجایا، جیسے کوئی آدمی مہمان آتا ہے، حالانکہ اپنا کوئی گھر تھا، اپنا باغ تھا، باہر سے ہی دروازے کو یہ نہیں دستک دے دی۔
کیا کہتے ہیں؟ یعنی اخرجی یا ام دہدا، اے ام دہدا اس باغ سے باہر آ جاؤ، میرے اندر داخل نہیں ہونا، میں نے سودا کر لیا جنت کے بدلے میں۔ اخرجی نکلو یا ام دہدا، اے ام دہدا اس باغ سے نکل آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، بچوں کی جیب میں اگر کوئی کھجوریں ہیں وہ بھی اسی باغ کے اندر پھینک آؤ، بچوں نے کوئی کھیلنے میں کوئی آستینوں میں اپنے کھجوریں چھپائی ہیں وہ بھی آستین نے کھول کے وہیں پہ ساری کھجوریں پھینک کر آؤ، کھجور کا ایک دانہ بھی جو ہے اپنی جیب میں نہیں لے کے آنا، میں نے اس اپنے باغ کو جنت کے ایک درخت کے عوض میں بیچ دیا ہے۔ تو بیوی نے نہیں کہا ہم کہاں جائیں گے، آپ کا تو دماغ صحیح نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی اپنا گھر ہے، نہ ہمیں کوئی جگہ دے گا، ابھی آپ نے جو یہ بیچ دیا ہے، میں رات کو کہاں گزاروں، کوئی کھانا کھا کوئی۔ اس نے کہا واہ واہ واہ، بہت تو نے اچھا سودا کیا ہے، تو نے جنت والا سودا کر لیا، تو نے تو کمال کر دی ہے، لوگ تو دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، تو نے تو جنت کے ساتھ کیا کاروبار کر لیا۔ یہ ہے یعنی ابو دہدا کہ اپنا سارے کیا ہے باغات کیا ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، صرف کس کے لیے؟ جنت کا نام سن کے۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہ سوچ ہے، یہ ٹارگٹ ہے، تو ہمارا بھی یعنی یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہماری بھی یہی سوچ ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بیمار رہتی ہوں، مجھے ایک بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ مجھے مرگی کی یعنی کہ بیماری ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، اور میں آپ سے ایک دعا کرنے آئی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دیں۔ آپ نے فرمایا ان شیتی صبرتی فلاک الجنہ، اگر تو اس بیماری پر اگر تو صبر کرے نا تو تیرے لیے جنت ہے۔ جب عورت نے جنت کا نام سنا کہ اللہ کا رسول ٹھیک ہے، بس مجھے بھی یہ بیماری قبول ہے، پیارے پیغمبر کے منہ سے جنت کے الفاظ نکلے ہیں جو صادق المصدوق ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیارے پیغمبر جب بات کرتے ہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے، گویا کہ یعنی پیارے پیغمبر جو ضمانت دیتے ہیں، جو گارنٹی دیتے ہیں، وہ گیا اللہ رب العالمین کی گارنٹی ہوتی ہے، اللہ کی وہ ضمانت ہوتی ہے۔ تو عورت نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر صبر کرتی ہوں، زندگی تو ختم ہو جائے گی، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں سال دو سال آخر چلے ہی جانا ہے، اس بیماری کے بدلے میں اگر مجھے جنت مل جائے مجھے اور کیا چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر نے ضمانتیں دی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یعنی آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو امت باقی جو پیچھے رہے گی اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن امت محمدیہ کے لیے ہمارے لیے بہت ساری ایسے یعنی ضمانتیں چھوڑ کر گئے ہیں کہ اگر میرے بعد یعنی اگر یعنی امت وہ عمل کرے گی تو پیارے پیغمبر نے کہا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں پھر بھی کیا ضامن ہوں کہ اگر یہ آدمی اعمال کرے گا تو وہ کیا ہے جنت کا وارث بن جائے گا۔ یہاں سے یہ اندازہ لگا کہ پیارے پیغمبر کس قدر رحیم تھے، یعنی آپ دنیا سے جا تو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یعنی ہمارے لیے بھی اس طرح کے یعنی اعمال بتا کر گئے ہیں کہ اگر آدمی وہ عمل کرے گا تو وہ جنت کا وارث بن جائے گا، اور پیارے پیغمبر کے زمانے میں موجود ہے۔ تو وہ چند اعمال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جو ہے آدمی کے اندر شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے، اور آدمی اس طرح کے وہ اعمال کرنا شروع کر دے کہ جس کی وجہ سے آدمی جنت کا کیا ہے وارث بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا انا زعیمن، انا زعیمن، میں ضامن ہوں، انا زعیمن، میں ضامن ہوں اس آدمی کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ یعنی جو آدمی من تارک المراء وَإِن كَانَ مُحِقًّا، کوئی آدمی اگر حق پر ہوتے ہوئے بھی یعنی کیا ہے اپنی لڑائی کو چھوڑ دے، جھگڑے کو چھوڑ دے، فرمایا انا زعیم فی ربض الجنہ، جنت کے کیا ہے ایک حصے کا گویا چبوترے کا ایک حصے کا میں اس کو کیا ہے وارث بنا کے جا رہا ہوں، میں ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے جنت میں جگہ دے گا۔ جنت کی گویا کے 3 حصے ہیں، وہ ایک ہے ادنا،
ایک ہے یعنی وسط و درمیانی وسطی، اور ایک ہے اعلیٰ. آپ نے فی ربض جنہ، جنت کا جو یعنی ہلکا حصہ ہے، ادنا حصہ ہے، ادنا درجہ ہے، اس درجے کے اندر اس آدمی کو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. کون آدمی؟ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے لڑائی چھوڑ دے، جھگڑا چھوڑ دے اور صلح صفائی والا معاملہ کرے. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں، اگر وہ یہ آدمی لڑائی چھوڑ دے گا اگرچہ وہ حق پر ہو. آج کل ہوتا ہے نا، کیا کرے جی میں تو حق پر ہوں، میری کیا غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں. فرمایا کوئی آدمی غلطی نہ ہو اور پھر کیا ہے وہ اپنے کسی بھائی کو معاف کر دے. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ہمارے اندر وہی انا ہے. انا تو صحیح بھی صحیح نہیں. چاہے جائے کہ آدمی دنیا کے لحاظ سے انا اپنے دلوں میں پیدا کرے، دلوں کے اندر کیا ہے بغض پیدا کرے، دلوں کے اندر دوریاں پیدا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو اللہ کی سنت ہے، وہ معاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم لو بالغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان و زمین کی ساری فضا بھر جائے، پھر تو ذرا سے آ کے یہ کہہ دے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لغفرت کا میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ معاف کیوں کیا ہے. گویا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کیا ہے معاف کرنے والا ہے. تو پیارے پیغمبر کی بھی سنت یہی ہے. پیارے پیغمبر نے جب مکہ کو فتح کیا، مکے والے سارے پریشان ہیں، آج پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ساتھ، آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے. مکے کے اندر یعنی اس طرح کے بڑے بڑے آپ کے دشمن موجود تھے جو خون کے پیاسے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گویا کہ قاتل بھی اس کے اندر موجود ہے. اور قاتل نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور کپڑا ڈال کے پیارے پیغمبر کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ آپ کی پہچان کے مجھے قتل نہ کروا دیں. آپ نے فرمایا اپنے چہرے کو ننگا کرو، اپنے چہرے سے یہ پردے کو ہٹا لو. پیارے پیغمبر رحیم ہیں، بدلہ لینے والے نہیں ہیں. آپ نے مکے کے موقع، یہ فتح مکہ ہوا، آپ نے لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تمام قسم کے میں نے اپنے دشمنوں کو سب کو معاف کر دیا ہے، چاہے میری بیٹی کے قاتل ہوں، چاہے میرے نواسے کے قاتل ہوں، چاہے میرے کسی صحابی کے قاتل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے قاتلوں کو، اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا. لیکن کیا ہے ہم پیارے پیغمبر کے ساتھ بڑی محبت و بڑی کرتے ہیں، اور کیا ہے بڑی کیا ہے دعوے کرتے ہیں کہ ہماری بڑی محبت ہے، ہم بڑی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر آ کے ہم کیا ہے بالکل فیل ہے، صفر ہے. کتنے سال ہو گئے بھائی بھائی سے ناراض، کوئی وجہ بھی نہیں ہے. کیا ہوا جی اس نے ہمیں شادی پر نہیں بلایا، اس نے ہم نے بچی کا رشتہ نہیں دیا، اس سے میں نے 10,000 روپیہ مانگا، اس نے مجھے دیا نہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں بھائی بھائی کے مخالف ہے، باپ بیٹے کے مخالف ہے، بیٹا باپ کے مخالف ہے. بیٹا کہتا جی کیا کرے، اس نے میرے اب چھوٹے بھائی کو اس نے 2 پلاٹ دے دیے، مجھے 1 پلاٹ دے دیا، پھر کیا ہو گیا، مجھے کیا وراثت میں یہ حصہ ملا، اس کو یہ حصہ ملا. کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی والدہ سے ناراض ہیں، اور پھر کیا ہے کافی عرصہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیا ہے اپنے یعنی بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، چاچے مامے سب سے کیا ناراض ہیں. وجہ کیا؟ وجہ کوئی وجہ نہیں. اور اللہ کے پیارے نے فرمایا کہ اگر ان کان محقن، اگر وہ حق پر بھی ہو اس کو معاف کر دے، اس کے لیے جنت ہے. لیکن کوئی جنت لینے کے تیار نہیں. اگر آپ کو کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم آپ کو ڈیفینس میں 1,000 گز کا پلاٹ دلائیں گے، سب کچھ اس کے اندر لگا ہوا ہے، تیار ہے، کچن بنا، سب کچھ بنا ہوا ہے، بس تم نے جا کے رہائش کرنی ہے، آپ فلاں آدمی کو معاف کر دو، تو کیا پروگرام ہے؟ ایک آدمی ایک کرائے کے مکان پر رہ رہا ہے، اس کو جا کے میں کہوں کہ یعنی میرا ایک فلاں جگہ پر پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ وہ لے لو، مجھے معاف کر دو، وہ کیا کہ بالکل راضی ہو جائے گا. حالانکہ وہ کیا عارضی ہے نا، دنیا میں جتنی بھی کیا قیمتی چیزیں وہ تو عارضی ہے نا، ختم ہو جانی ہے. لیکن ایک آدمی حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں آدمی انکار کرے، یہ پیارے پیغمبر ضامن ہے.
پھر یہاں پہ اگر کوئی پلاٹ مل جائے گا تو کھانا پینا خود کرنا پڑے گا، آٹا خود لانا پڑے گا، راشن خود ڈالنا پڑے گا، بجلی اور گیس کے بل خود دینے پڑیں گے۔ لیکن جنت میں جو پیارے پیغمبر نے ضمانت لی ہے وہاں پہ نہ کوئی بجلی کا بل ہے، نہ کوئی گیس کا بل ہے، نہ کھانا نہ پینا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہے، آدمی سوچے گا کہ فلاں چیز میں نے کھانی ہے، وہ فلاں جو درخت ہے اس کا میں نے کیا پھل کھانا ہے، حدیث کے الفاظ ہے وہیں سے ٹہنی کیا ہے لمبی ہوگی، اس کے منہ کے پاس آئے گی، کٹ کے پھل سامنے آ جائے گا۔ تو کتنی بڑی ضمانت پیارے پیغمبر دی ہے، لیکن ہم وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہی اپنے انا ہیں، وہی بغض دعوتیں اپنے دلوں کے اندر لی ہوئی ہے، اور عرصہ یعنی بیت گیا ہے۔ بہت سے ایسے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوئی، ہماری کوٹیں بری ہوئی ہیں، کچہریاں بری ہوئی ہیں، تھانے بڑے ہوئے، یہی وجہ ہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، اس کو کیا معاف کر دے تو میں ضمانت تو جنت کی۔ اور حدیث کے الفاظ ہے جب پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ کے جب مدینے جا رہے تھے تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا کوئی بھی آدمی پیارے پیغمبر کی گردن میرے سامنے لے کر آ جائے اس کو میں 100 اونٹ انعام دوں گا، 100 اونٹ۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے 100 اونٹ کا سنا، اس نے اپنی سواری کو تیار کیا اور پیارے پیغمبر کے پیچھے چل پڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر، یہ دونوں کیا ہے سفر کر رہے ہیں، اور کیا ہے سفر ہجرت ہے، مدینے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت سراقہ نے تیز سواری کی، پیارے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو یعنی اس سواری کے جو قدم ہیں وہ زمین میں دس گئے، پیٹ تک کیا سواری زمین میں داخل ہو گئی۔ جب یعنی سواری داخل ہو گئی، پورے پاؤں جو ہے زمین میں داخل ہو گئے، دس گئے اندر، تو پھر سراقہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے معاف کر دو، آپ دعا کرو کہ میری سواری زمین سے باہر آ جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ نے دعا کی یا اللہ اس کی سواری کو صحیح کر دے۔ ہے کوئی اس طرح کا جذبہ ہمارے اندر؟ پتہ بھی ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر پیارے پیغمبر رحیم ہے۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ آج اللہ نے کوئی معاملہ ہو جائے پیارے پیغمبر کے بارے میں تو ہم روڈ بلاک کر دیں گے، دکانیں بلاک کر دیں گے، اور کیا ہے روڈوں کے اوپر ٹیگ جلا دیں گے، پیارے پیغمبر کی محبت کا اظہار کریں گے۔ محبت کا اظہار ایسے ہونا چاہیے۔ پھر یعنی جب سواری کو نکال دیا گیا، پھر پیارے پیغمبر آگے چلے تو سراقہ کے ذہن میں یعنی وہ 100 اونٹ تھا، وہ اس نے پھر سواری پیچھے کی۔ پھر جب قریب آئے تو سواری پھر زمین میں دس گئی۔ پیارے پیغمبر کو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ پھر دعا کر دیں۔ آپ نے پھر دعا کر دی، اللہ میں نے اس کو معاف کر دی ہے، سواری کو صحیح کر دی۔ تیسری مرتبہ پھر ایسے معاملہ ہوا، پھر آپ نے کیا دعا کی، آپ دیکھو 3 مرتبہ، اور پیارے پیغمبر کو پتا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، ابوبکر صدیق کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے پیارے پیغمبر معاف کر رہے ہیں۔ جب 3 مرتبہ ہو گئی تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ سچے پیغمبر ہو۔ وہیں پہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آپ واقعہ سچے پیغمبر ہو، میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے جو دین کی تبلیغ کی ہے اس کا اکثر حصہ دیکھا جائے وہ معافی کے اوپر کیا ہے موجود ہے۔ معافی، معاف، آپ نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی یہ زمانہ موجود ہے کہ معافی والی، کہ یعنی معاف کر دو اگر تم حق پر ہو، سچے تم ہو، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملے زیادہ نقصان والے ہوئے ہیں، لیکن اگر معاف کر دو گے، پیارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن زمانہ موجود ہے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو ویسے لڑائی جھگڑے لے کے بیٹھ جاتے۔ تو ہم نے جو آج مسئلے سنے ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی سن کے کپڑے جھاڑ کے باہر چلے جائے، یہ بڑا مزہ آیا جائے، کوئی کہے بھئی یہ تھا، یعنی تقریر سننے کے بعد پھر جو بحثیں ہوتی ہیں وہ مقرر کے اوپر ہوتی ہیں کہ اس نے بیان کیسا کیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ یعنی ہم نے عمل کرنا کہ نہیں کرنا۔ عمل یعنی کیا ہونا چاہیے؟ آپ سمجھو کہ یہ آپ کے سامنے یعنی سیرت ہے۔ اس سے بڑے بڑے معاملے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا، واشی نے آپ کو یعنی کیا شہید کیا، پھر آپ کا یعنی مسلح کیا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا،
सीने को क्या चीरा गया और सीने को चीर कर जिगर को बाहर निकाला, उसको भी क्या चबाया गया। अल्लाह अकबर। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैदान जिहाद मुकम्मल हुआ, ओहद का मैदान ख़त्म हुआ, आप शहादतें देखने कौन कौन शहीद हुआ है। यहाँ से गुज़रे हज़रत मुसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हैं, ये फ़लाँ शहीद है। शुहदा की तादाद गिनते जा रहे हैं। ये नबी का हौसला होगा मेरे भाइयों, जो रहीम है यानी क्या करीम है कि अपने सहाबा की शहादतें देख रहे हैं। बड़े बड़े अजीम सहाबी हैं, 70 सहाबा मैदान ओहद में क्या है पड़े हुए हैं, जो इस्लाम के जर्नेल कर्नेल थे। जा रहे भी लाकर एक कोने में क्या देखते हैं कि हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है और लाश पड़ी हुई है। अल्लाह को जब लाश को देखा, हाथ भी कटा हुआ है, कान भी कटे हुए हैं, आप अंदाजा लगाएं कि प्यारे पैगंबर ने किस कदर इसको क्या सब्र किया हुआ। आपसे मोहब्बत करने वाले चाचा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी वजह से इस्लाम को बड़ा फायदा हुआ। अल्लाह अकबर। यानी अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लेकर आए ना, उसके भी एक बड़ी अजीब दास्तान है। हजरत अमीर हमजा शिकार पर निकले हुए और पीछे से अबू जाहल ने यानी क्या है मक्के के नौजवान इकट्ठे किए हैं, प्यारे पैगंबर के क्या मुखालफ नारे लगा रहे हैं, पत्थर मारे और आपको क्या जख्मी कर दिए। जब जख्मी हो गए, उधर से अमीर हमजा जब अपने घर में आए तो लोंडी ने कहा आप तो बड़े बहादुर बने हुए हो, शिकार कर रहे हो, आपके भतीजे को अबू जाहल ने मारा है, जख्मी कर दिया है, तो किस चीज का चर्चा है। अगर उसका बाप होता तो क्या बदला न लेता। ठीक है यानी तुम्हारा उसका मजहब का फर्क है, वो इस्लाम की दावत देता है, एक तौहीद की दावत देता है, आप उसकी बात को मानते नहीं मानते वो एक अलग मसला है, लेकिन रिश्तेदारी तो है ना, आपका खून तो है ना। जब इस तरह की बातें एक लोंडी ने की, अमीर हमजा के दिल में जोश और खून में जोश पैदा हुआ, सीधा अबू जाहल के पास गया, उसको क्या बुलाया, उसको मारा, उससे लड़ाई की, फिर प्यारे पैगंबर के पास आए, कहा ए मेरे भतीजे आप परेशान ना हो, मैं आपका बदला लेकर आ गया हूं। प्यारे पैगंबर ने कहा है चाचा मैं बदले लेने के लिए नहीं आया, मेरा आप बदला लेने लो, मैं इसमें खुश नहीं हूं। मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब कहोगे आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आप कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होगे मैं फिर खुश होऊंगा। उस वक्त अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया, उस वक्त अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया। और लौंडी कहती है जब कलमा पढ़ के जब दोबारा अपने घर में आए, मैंने चाल से अंदाजा लगा लिया कि मुसलमान हो गए, चलने से अंदाजा लगा लिया, आंखों से अंदाजा लगा लिया, आंखें पहले ऊपर थी अभी आंखें झुकी हुई हैं, पहले चलने वाला जो अंदाज था वो तकब्बराना था, अभी आइज़ाना है। मैंने चलने के अंदाज से, मैंने देखने के अंदाज से अंदाजा लगा लिया कि अमीर हमजा क्या है मुसलमान हो गए। आज हम भी मुसलमान हैं ना, हमारे चलने के तरीके कैसे हैं, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा किरदार कैसा है, हमारा अखलाक कैसा है, हमारी तन्हाई कैसी है। अल्लाह, आज तो हमारे हाथों में मोबाइल है ना, तन्हाई हमारी कैसे गुजरती है तो आपको पता है, अल्लाह को पता। लेकिन सहाबा कराम जब मुसलमान होते तो पता चल जाता था कि वाकई इस्लाम में क्या है दाखिल हो गए। तो अमीर हमजा को जब देखा शहादत हो गई है तो आपको बड़ा गम हुआ। कुछ अरसे के बाद यही वाशी जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, ये भी क्या है प्यारे पैगंबर के पास आ गया, कहा अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, मैंने आपके चचा को शहीद किया है, मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, लेकिन उस वक्त मैं क्या काफिर था, मुसलमान ही था। आप मेरे इस्लाम को कबूल करते कि नहीं करते? आपने फरमाया मुझे आपका इस्लाम तो कबूल है, आप कलमा पढ़ के दाखिल हो इस्लाम के अंदर, लेकिन एक बात का ख्याल करना, मेरी महफिल में मेरे सामने नहीं बैठना, मेरी महफिल में मेरे सामने नहीं बैठना, क्योंकि जब आप मेरे सामने बैठोगे तो मुझे मेरा चचा याद आ जाएगा। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम होता, कोई महफिल होती, तो यानी वाशी आपके पीछे बैठा करता था, आपके सामने नहीं बैठा था। यहां से अंदाजा लगाओ कि आपको किस कदर यानी गम था, लेकिन आपने वाशी को भी क्या माफ कर दिया। लिहाजा ये माफी वाला जो पहलू है ये बड़ा अजीम पहलू है। अल्लाह ताला जो है यानी माफ करने वालों को पसंद करता है।
اور قرآن پاک کی آیت کا جو معنی مفہوم ہے، فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو آدمی درگزری کرے، معاف کر دے، فاجرہ علی اللہ، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس۔ جیسے آپ علماء سنتے ہیں نا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، یعنی حدیث کا الفاظ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یعنی روزہ اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ جو فرشتے جو روزے کے بارے میں لکھتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے 1 روزہ رکھ لیا ہے، فلاں آدمی نے 2 روزے رکھ لیے، بس روزہ ہی لکھتے ہیں وہاں پہ، اس کا ثواب نہیں لکھتے۔ تو اسی طرح جو آدمی معاف کر دے اور درگزری کرے، میں اس کا فاجرہ اللہ، اس کا اجر بھی اللہ ہی دیں گے۔ فرشتے یہ لکھ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنے غصے کو کیا ہے تھوک دیا ہے، اور فلاں آدمی کا اس نے کیا فلاں کو معاف کر دیا، وہاں پہ یہی لکھا جاتا ہے اس کا اجر اللہ دیں گے کہ کس قدر اس کا عظیم اجر ہوگا۔ اور یقینی بات ہے قیامت کے جو اجر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جنت ہی دیں گے۔ اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں، مختصر یعنی کیا ہے، حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حدیث کے یعنی الفاظ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہے اوپر چہرہ کیا، پھر نیچے چہرہ کیا تو آپ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ رسول آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، آپ کی مسکراہٹ تو ہمارے دل کی راحت ہے، سکون ہے، آپ خوش ہیں تو گویا کہ ہم خوش ہیں۔ اللہ کے رسول آپ خوش رہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا میری امت کے ان 2 آدمیوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ قیامت کے دن 2 آدمی جو ہے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ ایک آدمی اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ جو فلاں میرا بھائی ہے نا، اس نے دنیا کے اندر میرے پر بڑا ظلم کیا، میرا یعنی زمین کو دبا لیا، میرے پیسے نہیں دیے، یعنی مختلف سے جتنے بھی کیا ہے ظلم ہے حقوق کو دبا لیا، تو مجھے یہاں پہ جو ہے آج بدلہ دلایا جائے۔ حدیث کے الفاظ جب آدمی یہ کہے گا نا کہ مجھے کیا ہے بدلہ دلایا جائے، یہ بات کہہ کے پیارے پیغمبر رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ قیامت کے دن جب کوئی آدمی کہے گا مجھے بدلہ دلایا جائے تو بدلہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یعنی ابھی وہ تقاضا کرے گا کہ مجھے بدلہ دیا جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دو۔ کہا اللہ نے معاف نہیں کرنا، بھائی مجھے کیا ہے بدلہ چاہیے، اور بدلہ یہ ہے کہ آپ میں اس کے پاس کوئی نیکی کوئی نہیں، تو اس نے آگے سے جواب دے گا کہ اگر اس کے پاس نیکی کوئی نہیں ہے تو میرے گناہ تو ہے نا، میرے گناہ یہ لے لے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، میں اپنے گناہ اس کو دے دیتا ہوں۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے تو اچانک وہ سر یعنی کیا ہے اوپر اٹھائے گا تو اس کو جنت نظر آئے گی۔ جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ نظر آئیں گی۔ وہ جب یہ سب کچھ دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ کیا چیز ہے، یہ جو یعنی جنت ہے یہ کسی شہید کی ہے، کسی نبی کی ہے، کسی نیک لوگوں کی نہیں، کس کے لیے؟ تو اللہ فرمائیں گے جو آدمی اس کی قیمت دے دے، جو آدمی اس کی قیمت دے دے وہی اس کی ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اس کی یہی قیمت ہے۔ تو حدیث کے روایت کہے گا یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، تو وہ حدیث کے روایت ہے کہ بعفو اخیک، وہ اپنے بھائی کو جب معاف کر دے گا تو اللہ کہے گا تم اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ تو دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی کیا عمل ہے؟ روزے سامنے نہیں آئے، نماز ابھی باقی ہے، صرف کیا ہے معافی والا معاملہ۔ تو یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ تو ایک تو یہ ہے آپ اپنے یعنی ذہن میں بات بٹھا لیں، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کے لاکھوں روپے دب گئے ہیں، آپ کا مکان کیا ہے معاملہ ہو گیا، کوئی بھی معاملہ ہو گیا ہے، آپ کیا معافی والا معاملہ کرو، معافی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس عمل کی وجہ سے یہ جنت میں چلے جائے۔ اللہ فرمائیں گے آخر اتنی دنیا میں گیا ہے، کوئی 25-30 سال 50 سال اتنی زندگی بسر کی ہے، کوئی تو کچھ عمل ہوگا۔ کہیں گے یا اللہ عمل تو ہماری نظر میں تو اتنا کچھ نہیں ہے، ہاں یہ کہ تاجر یہ آدمی تھا، یہ تاجر تھا، بڑے پیسے والا آدمی تھا، لوگ اس سے کیا ہے بوریاں اٹھا کے لے گئے، چینی کی بوریاں اٹھا لی، گندم کی بوریاں اٹھا لی، بہت کیا ہے بڑا چوڑا یعنی کیا اس کا کاروبار تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کیا ہے قرضے پر یہ مال دے دو، ہم کیا 1 مہینے کے بعد تمہیں کیا پیسے لٹا دیں گے۔ جب 1 مہینے کا وقت ہوتا، کچھ 10-12 آدمی پیسے دینے کے لیے آتے نا، تو ان میں سے ایک کہتا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں یعنی پیسے نہیں لا سکا،
مجھے اور مہلت دے دو. تو اللہ تعالیٰ یہ اور مہلت دے دیتا تھا. جب 3-4 مرتبہ اگر معاملہ ایسے ہوتا کہ وہ آدمی پیسے نہیں دیتا تھا تو یہ کہتا تھا اپنے نوکروں کو, اپنے یعنی کیا ہے رشتہ دار کو کہ ایسے کرو کہ اس کو معافی کر دو, پیسے اس کو میرے طرف سے معاف کر دو. جو لوگ پھر ہم یعنی کیا اس کو معاف کر دیتے تھے. تو اللہ فرمائیں گے اگر ایک بندہ ہو کے میرے بندے کو معاف کر دیتا تھا تو میں اس کو کیوں نہ معاف کروں. میں نے بھی اس کو کیا معاف کر دیا. جب دنیا کے اندر یہ میرے بندوں کو خیال کرتا تھا, یہ قرضہ معاف کر دیتا تھا اور یہ کیا ہے مہلت دے دیتا تھا, لہذا یہ دنیا کے اندر میرے بندوں کے اوپر رحم کرتا تھا, مہربانی کرتا تھا. آج میں اس کے اوپر کیا مہربانی کرتا ہوں, اس کی اس عمل کی بنیاد پر اس کو میں کیا جنت کا وارث بناتا ہوں. تو کس قدر یہ عظیم عمل ہے. تو ایک یہ عمل ہے. اور دوسرا عمل جو ہے آپ کے سامنے رکھ کے مختصر وہ بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے, ایسے یہ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام, کیا ماحول ہوگا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, پیارے پیغمبر, کتنی عظیم محفل ہوگی. اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ قیامت ہمیں پیارے پیغمبر کا دیدار کروائیں گے انشاءاللہ. ہم بھی دیکھیں گے پیارے پیغمبر کو. پیارے پیغمبر سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے سیتلو علیکم الآن الراجل من اہل الجنہ. یا صحابہ کرام ابھی ایک آدمی آنے والا ہے, وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے تو کیا ہے نظریں ادھر دیکھنا شروع کر دیے. جنت کی بات ہے نا, آپ کو یہ بھائی صحابہ کرام جب جنت کا نام سنتے تھے تو پھر تو وہ چونک جاتے تھے. فرمایا کہ ابھی میری اس محفل میں ایک آدمی آنے والا ہے, وہ جنتی ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک آدمی آیا ہے, اس کے یہ سادہ سا آدمی ہے, ہلکے سے کپڑے ہیں, وضو کیا ہوا ہے, داڑھی سے پانی کیا ہے ٹپک رہا ہے, چپل کو آپ نے کیا ہے بغل میں رکھا ہوا ہے. وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. درس ختم ہوا, سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. دوبارہ پھر یعنی محفل جب قائم ہوئی دوسرے دن تو آپ نے پھر دوبارہ یہی کہا, اے صحابہ کرام ابھی ایک ایسا آدمی آنے والا ہے کہ جو جنتی ہے. صحابہ کرام نے پھر جب نظریں اٹھائی تو دیکھا کہ وہی صحابی ہے. تیسرے دن بھی آپ نے یہی بات کہی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 مرتبہ مسجد نبوی ہے, منبر رسول ہے اور خود رسول موجود ہے. آپ دیکھ لو, مسجد نبوی ہے, پہلی بات ہے مدینہ ہے, مدینے میں مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی میں منبر ہے, منبر کے پیارے پیغمبر موجود ہیں اور وہ پیغمبر کے جس کی زبان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے. آپ کہتے ہیں یہ جنت میں جائے گا. 3 مرتبہ جب یہ بات ہو گئی تو صحابہ کرام نے سوچا بھی کون سا عمل کر دیں. ایک صحابی نے اس سے درخواست کی کہ بھی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں, آ جاؤ. وہ اپنے گھر میں لے گئے. اپنے رات کو جب سوئے, نیت یہ تھی کہ میں اس کا عمل دیکھوں کہ کرتا کیا ہے. جب رات ہوئی اس صحابی نے بھی کیا ہے تہجد پڑھی, اس نے بھی تہجد پڑھی. یعنی جو رات کے عمل اس نے کیے اس نے بھی کیے. 3 دن تک وہ صحابی اس کے گھر میں رہا لیکن اس کو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. اس نے تیسرے دن کہا حضرت یعنی اس صحابی کو کہ بھئی یہ بتاؤ کہ میں تو آپ کے پاس رکا اس لیے تھا کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ آپ جنتی ہو, آپ کون سا عمل کر دے. انہوں نے کہا مجھے تو آپ کے سامنے, میں نے عمل تو آپ کے سامنے کیا, کوئی اتنا خاص عمل تو نہیں, کوئی معاملہ ہوگا. اس نے کہا ایک ہی بات ہے کہ جب رات کو میں اپنے بستر پر جا کے سوتا ہوں تو میں سب کو کیا ہے معاف کر دیتا ہوں. میرے دل میں کسی بھائی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہوتا, کوئی بغض نہیں ہوتا, کوئی عداوت نہیں ہوتی, کسی قسم کی کوئی میل کچیل میرے دل میں نہیں ہوتی کسی بھائی کے بارے میں. اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی بات کی بھی ہوتی, کوئی ظلم کیا بھی ہوتا ہے, میں سب کو کیا ہے معاف کر کے سو جاتا ہوں. کسی بھائی کے بارے میں میرا دل جو ہے کسی قسم کا کوئی یعنی غلیظ بات میں دل میں نہیں ہوتی. تو یہ میرے یعنی ایک عمل ہے جو کہ میں کرتا ہوں. ہمارا بالکل تیرا یہی عمل جو ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں جائے گا. تو یہ ان کے لیے خاص ہو رہی ہے, ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے دل بھی صاف ہونے چاہیے. ہم یہ کیا ہے ہمارے دلوں میں وہی میل پڑی ہوتی ہے. مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, وہی ہمارے دلوں کے اندر وہ حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, لڑائی ہے, جھگڑے, کینے, وہی ہے.
پیارے پیغمبر نے دنیا کے اندر ضمانت دی. پھر یہی نہیں، اللہ اکبر، یہ ضمانت تو قیامت کو ہے گی نا، جنت قیامت کو ملے گی. جب حضرت سعد، ان کا نام، یہ فوت ہوئے تو جب فوت ہوئے تو حرکت لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا. جب دنیا میں کوئی آدمی فوت ہوتا ہے نا، مقام کے لحاظ سے علاقے میں شور شرابہ ہوتا ہے. کوئی آدمی سادہ سا ہو تو پتہ نہیں چلتا، اور 10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ فوت بھی ہو گیا. اگر کوئی وزیر مشیر ہو تو پورے کیا ہے علاقے کے اندر شور شرابہ بلکہ کیا میڈیا پر چلتا. گویا کہ مقام کے لحاظ سے حرکت ہوتی ہے نا. حضرت سعد کی جب یعنی وفات ہوئی تو یعنی حدیث کے الفاظ ہیں پورے عرش کے اوپر حرکت آ گئی، فرشتوں کے اندر کیا شور شرابہ ہو گیا، دنیا کے اندر حضرت سعد کا انتقال ہو گیا. یعنی آسمانوں پر بھی اعلان ہو رہے ہیں حضرت سعد کا انتقال ہو گیا، حضرت سعد کا انتقال ہو گیا. کس قدر شان ہے. عمل کیا ہے؟ وہی دل صاف ہے. پھر یہی یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اس کے لیے جب فوت ہوئے تو جنت جو آسمان کے 8 دروازے ہیں وہ سارے 8 کے 8 دروازے کھول دیے گئے. جب کوئی خاص پروگرام ہوتا ہے نا، عام پروگرام ہو تو ہم مسجد کا ایک گیٹ کھول دیں، عام ظہر اثر میں لوگوں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک گیٹ کھول دیں. لیکن جب جمعے کا دن ہو یا کوئی بڑا کوئی پروگرام ہو، کوئی بڑا جلسہ ہو تو ہم مسجد کے سارے گیٹ کھول دیتے ہیں تاکہ لوگوں نے زیادہ آنا ہے، یعنی اہتمام کرتے ہیں. گویا کہ حضرت سعد کے انتقال پر آسمانوں کے 8 دروازے کیا کھول دیے گئے. عمل کیا پیچھے؟ عمل یہی ہے. اور پھر یہاں پہ بھی بس نہیں، وَسَبْعُونَ مَالِكًا وَشَهِدَ 70 مَالِكًا، 70,000 فرشتے جو ہے حضرت سعد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. 70,000. حدیث کے الفاظ ہیں اگر ایک یعنی جنازے کے اوپر 40 آدمی مواحد اگر شکل کر لیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. 40 مواحد آدمی کسی کے نماز جنازہ میں آ جائیں تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پہ 70,000 فرشتے ہیں، ان میں جبرائیل بھی ہے. پھر فرشتے کون سے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے. یہ بھی ہے اللہ کہتا ہے فرشتے کوئی گناہ کوئی نہیں کرتے، بالکل پاک صاف، گناہ کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. انسان میں تو خواہشیں ہیں نا، جذبات ہیں، دنیا کی محبت ہے، عورتوں کی محبت ہے اور مختلف محبتیں. فرشتوں کی کوئی ایسی محبت نہیں، نہ کوئی شادی، نہ بچہ، نہ کوئی خانہ، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. بھائی لا یعصون اللہ امرہم، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ بل عباد مکرمون، بڑے نیک آدمی ہیں، کسی قسم کو کوئی انکار نہیں کرتے. لا یستکبرون، کوئی تکبر نہیں کرتے. 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے ہیں. جنازہ کس نے پڑھایا؟ پیارے پیغمبر نے. کوئی بخشش کا کوئی شک باقی ہے؟ جنازہ پیارے پیغمبر پڑھائیں. پہلی صف کے ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں. پیارے پیغمبر کے اللہم اغفر لی حیینا، ابوبکر صدیق کہے آمین، تو شک باقی کیوں ہے؟ صحابہ کرام بھی کیا ہے دعائیں پڑھ رہے ہیں اور فرشتے بھی آمین اور دعائیں کر رہے ہیں، کیا شک باقی ہے معافی میں؟ اور پہلے ہی پیارے پیغمبر نے کہا کہ جنت میں جائیں گے. تو یہ ساری شان کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے کہا میرا دل کیا صاف ہوتا. لہذا ایک تو یہ ہے کہ معافی والا معاملہ کرنا چاہیے، دوسرا اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے. جس قدر دل صاف ہوں گے اسی قدر عمل صاف ہوگا. دیکھو نا یہ بلب آپ لگاتے ہو، بلب اگر 200 پاور کا ہو تو اس کے اوپر گندگی لگی ہو، دھواں لگا ہو، مٹی لگی ہو تو بالکل ایسے ہوگا جیسے 0 کا بلب ہے. تو اگر 0 کا بلب ہو اس کو آپ صاف کر لو وہ اتنی روشنی دے گا. یعنی بلب جتنا زیادہ صاف ہوگا اتنی زیادہ کیا روشنی ہوگی. اسی طرح جس کا یعنی کہ دل صاف ہوگا اس طرح اعمال چمکیں گے، اس طرح روشنیاں کیا نکلیں گی اور اعمال اللہ کیا قبول کرے گا. کیونکہ دل جس قدر زیادہ صاف ہوگا اسی قدر اعمال کا ثواب ملے گا. حدیث کا الفاظ ہیں پیارے پیغمبر فرمایا کہ لوگ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں، جب وہ واپس جاتے ہیں تو پھر جب ان کے جو نمبر لگتے ہیں نا کہ اس نے یعنی کہ ظہر کی نماز پڑھی ہے اس کو کتنے نمبر دینے، تو کسی کا نمبر 1 لکھا ہوتا ہے، کسی کا 0 ہے، کسی کا 1 ہے، ربعہا تسعہا، اس کے 6 نمبر ہیں، اس کے 7 نمبر ہیں، اس کے 7 نمبر ہیں، اور یہاں تک کسی کے 10 نمبر ہوتے ہیں اور 10 نمبر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں.
حالانکہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایک ہی صف، ایک ہی پانی، سب یہ نماز جو ہے الگ الگ نمبر کیوں؟ دل کی وجہ سے۔ جس قدر دل صاف ہوگا اسی کا نماز کے نمبر زیادہ لگیں گے، روزے کے نمبر زیادہ لگیں گے، زکوٰۃ کے نمبر زیادہ لگیں گے۔ جس قدر کیا ہے دل خراب ہوگا اس قدر نمبر کیا کم ہوگا۔ دیکھو نا، آپ لوگ پیپر دینے جاتے ہو، آپ کی لکھائی اچھی ہو، بہترین ہو، اگر آپ نے سوال اگر مکمل بھی نہیں لکھا تو آپ کو نمبر پورے مل جائیں گے۔ اگر آپ نے سوال بھی کو صحیح لکھا ہوا، بیچ میں کیا آپ نے کیا کاٹا ہوا ہے، بیچ میں سمجھ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وہ سارا پیپر ہی آپ نے کیا ہے خلط مت کیا ہوا ہے، وہ بالکل صحیح نمبر بھی ہو تو وہ بھی کیا ہے ممتحن اس کو کراس لگاتا ہے، سمجھ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پیپر ہی سارا صحیح کے ساتھ خراب ہوا ہے، وہ خلط مت ہوا ہے، اس کو کوئی نمبر نہیں ملتا۔ اس طرح دل کے اندر کوئی حسد، بغض، کینہ، لڑائی جھگڑا اور کیا ہے اس طرح کی بیماریاں جو ہے یہ ختم کر دو، اور میرے بھائیوں پھر دیکھنا پھر عمل کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو لذت بھی آئے گی۔ آج ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں لذت نہیں آتی، ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن سوچ ہماری دکان کی ہوتی ہے، دکان کہتی ہے کہ مسجد میں گیا ہے، مسجد کہتی ہے دکان میں، یعنی دکان میں تو یہ نا کہ یعنی دکان والے مسجد میں گیا ہوا ہے، لیکن دیکھا جائے وہ ہوتا دکان میں ہو تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ یہ کیوں ہے؟ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اتنی ان کو لذت آتی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہے ایک صحابی جو میدان جہاد کے اندر وہ کھڑا ہے پہرا دینے کے لیے، اس نے کہا میں پہرا دے رہا ہوں تو دشمنوں کی طرف میں کیا ہے یعنی کھڑا ہوتا ہوں، قبلہ ادھر ہی ہے، نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ اس نے نماز شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اس قدر اس کو قرآن کی تلاوت میں مزہ آ رہا تھا، اس کو لذت آ رہی تھی، وہ اس قدر قرآن کی تلاوت میں مگن ہو گیا، یعنی کافروں نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے کیا تیر چلانا شروع کر دیے، تیر آ کے لگ رہے ہیں، جسم کے اندر خون کیا ہے جاری و ساری ہے، اللہ اکبر، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب یعنی کیا ہے یعنی جب سلام پھیرا پھر اپنے ساتھی کو اٹھایا اور اپنا سب کچھ کیا ہے دیکھا، اس نے اٹھ گئے تو کہا آپ مجھے اٹھایا کیوں نہیں آپ نے؟ کہا میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں مجھے اس قدر لذت آ رہی تھی، اس قدر سکون اور راحت مل رہا تھا، مجھے یہ زخم محسوس ہی نہیں ہوئے۔ آج ہم کیا نمازیں پڑھیں کوئی لذت نہیں ہے، قرآن میں کوئی اتنی لذت نہیں ہے، اور بلکہ یعنی قرآن سے ہماری محبت نہیں ہے۔ سال بعد ہم قرآن اٹھاتے ہیں، تو اگر کیا ہے پورے ماہ رمضان میں کوئی ایسے بھی ہیں کوئی پورا قرآن پڑھتے ہیں، کوئی ایک دو پیج پڑھتے ہیں، کوئی پڑھتے نہیں، کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، نماز کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کا یعنی کہ مزہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں دلوں کو بھی کیا ہے صاف کر لینا ہے، کیونکہ دل صاف ہوں گے تو منزلیں کیا ہے آسان ہوگی۔ یہ حضرت سال کا جو آپ کے سامنے واقعہ رکھا ہے، یہ جب مسلمان ہوئے ان کی 30 سال عمر تھی تو 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 6 سال یعنی گویا کہ ان کے پاس تھے، 6 سال کے اندر یعنی اللہ کے رسول نے ان کو کیا مقام دے دیا کہ یہ جنتی۔ آج ہماری کتنے عمریں ہو گئی ہیں، ہمارے اعمال آپ کے سامنے ہیں، تو لہذا صحابہ کی جو سوچ ہے اس سوچ کو اپنی سوچ بنائیں، اور کامیابی یہی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔